دیے تھے جتنے فضائل خدا نے زینب کو ہائے 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 دیے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنے فضائل۔ میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے آج مجلس شہادت امام رضا علیہ السلام میں شرکت فرما کر یقیناً کروڑوں دعائیں شہزادی کونین سے حاصل کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام رضا علیہ السلام نہ صرف عالم آل محمد ہیں بلکہ غریبوں اور ضعیفوں کی مددگار بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ مگر آپ تمام عرب اور عجم بھی ہیں، کائنات کے سلطان بھی ہیں۔ ایک خطا ذہن میں آ رہا عطا ہے، ہو۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ صحرا اداس رنگ گلستہ اداس ہے، ہائے 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 ہائے۔ صحرا اداس ہاں رنگ گلستہ اداس ہے، جس گل کو دیکھیے وہ پریشاں اداس ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ ہر شے میں موج زن ہے امام رضا کا غم، ہائے ہائے ہائے۔ ہر شے میں موج زن ہے امام رضا کا غم، خاک اڑ رہی ہے عالم امکان اداس ہے۔ ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں اب دعوت دے رہا ہوں آج کی نظامت کے لیے ہمارے بہت ہی دل عزیز جناب دلشاد صاحب کو کہ آپ آج کی مجلس شہادت امام رضا علیہ السلام کی نظامت کی تمام ذمہ داری انجام دیں۔ جناب دلشاد جعفری صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس میں شامل سب مومنین کو، ناظرین سامعین کو میرا بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام وعلیکم دلشاد السلام۔ بھائی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی یہ عبادت، آج کی اس مجلس میں شرکت کی عبادت قبول کرے اور آپ سب کے عبادات کو قبول کرے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی جو مجلس ہے وہ ہمارے آقی شہنشاہ مشہد انیس النفوس شمس الشموس امام رضا علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے۔ اللہم تو صلی علی آج کی اس مجلس صلی کے علی بانی ہیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد۔ آج کی اس مجلس کے بانی ہیں ہمارے دوست جناب جان رضوی صاحب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت قبول کرے اور اس کا ثواب آپ سب کے مدعوؤں کو درجات بخشے۔ الہی آمین آمین آمین۔ باقاعدہ ہوئے میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو، آئیے اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس مجلس کا آغاز کیجیے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اللہم محمد صلی صلی علی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ جی۔ میں آج سورہ بقرہ کی 255 آیت جو آیت الکرسی ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ سورہ اخلاص میں پروردگار نے اپنا یکتا ہونے کا اعلان کیا تھا، جو کفار مکہ کہتے تھے کہ جی آپ کے پروردگار کے بے شک وہ جد کیا ہے، تو پروردگار نے کہا تھا کہ قل هو اللہ احد، میں واحد ہوں۔ تو یہ ایک آیت ایسی ہے آیت الکرسی میں، کسی کا اور تذکرہ نہیں ہے، کسی انبیاء کا تذکرہ نہیں ہے، کسی قوم کا تذکرہ نہیں ہے، نہ ہی کسی کا عذاب اور ثواب کا تذکرہ ہے۔ یہ واحد
اس میں پروردگار کے مکمل معرفت بخشی گئی ہے. اس وجہ سے اس آیت کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذو سناتم ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. پروردگار وہ پائندہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور کائنات کا سنبھالنے والا ہے. نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے. ایسا کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جبکہ ہمارے عقیدے یہ ہیں کہ جی ولی پیر ہر چیز انہیں سے مانگے. پروردگار ان کو بھی اجازت نہیں دے گا اگر کوئی کوشش بھی کرے. جب تک اجازت نہ ہوگی کچھ نہیں کر سکتا. سب عبد ہیں. جو کچھ ان بندوں کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ ان سے چھپا ہوا ہے اس سے بھی خوب واقف ہے. اور اس کے علم میں ہے کسی چیز کا بھی لوگ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے کہ وہ خود اس میں سے کسی چیز کا علم ان کو دے دے. اگر پروردگار کسی کو دینا چاہے تو بہت کچھ دے سکتا ہے. ہر کوئی اسی کا محتاج ہے. اسی کی حکومت سب آسمانوں اور زمینوں پر پھیلی ہوئی ہے اور ان سب کی حفاظت اس کے لیے کوئی مشکل یا تھکا دینے والا کام نہیں، کیونکہ وہ ذات ہی بہت بلند مرتبہ اور عظیم الشان ہے. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ بہت خوبصورت سلیکشن آیت الکرسی کی. خوش رہیں، سلامت رہیں. آمین الہی آمین. اب میں گزارش کروں گا جناب محمد جواد صاحب سے آئیے اور دعائے جوشن کبیر کی تلاوت فرمائیے. محمد جواد صاحب. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا يتم كل امرئ مسلم حتى تكون فيه شرط. بسم اللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عزیزا لا یضام یا لطیفا لا یرام. یا قیوما لا ينام یا دائما لا يفوت. يا دائما لا يفوت. يا حيا لا يموت. يا ملكا لا يزول. يا باقيا لا يفنى. يا عالما لا يجهل. يا صمدا لا يطعم.
يا قويا لا يضعف سبحانك يا لا إله إلا لا أنت إله إلا أنت الغوث الغوث من الغوث خلصنا النار. من النار يا رب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان جزاک اللہ، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء ماشاء اللہ. اللہ. ماشاء اللہ جواد صاحب، بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ. دوسرے بہت سلام اللہ. کریں، اللہم صلی علی صلی علی محمد اللہم وعلی صلی علی محمد محمد. وعجل فرجهم. یہ اردو ترجمہ جو ہے اس کا وہ میں ابھی کروں گا. بسم بسم اللہ. اللہ. اے وہ غالب جو ظلم نہیں کرتا، اے وہ باریک جو نظر انداز نہیں کرتا، اے وہ نگہبان جو سوتا نہیں، اے وہ جاویداں جو مرتا نہیں، اے وہ زندہ جسے موت نہیں، اے وہ بادشاہ جسے زوال نہیں، اے وہ باقی جو فانی نہیں، اے وہ عالم جس میں جہل نہیں، اے وہ بے نیاز جو کھاتا نہیں، اے وہ قوی جسے ضعف نہیں. تو پاک ہے اے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. فریاد سن فریاد سن فریاد سن، ہمیں آگ سے نجات دے اے پروردگار عز و جل. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان جزاک اللہ. اللہ. اللہ تعالیٰ جواد صاحب سلامت رہے. سبحان اللہ. بڑی مہربانی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. التماس سے دعا. الہی آمین آمین. اب اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ سلامی عقیدت کے لیے اپنے اگلے دوست کو دعوت دوں، عبادت کے طور پر صرف حاضری کے لیے 4 اشعار جو میں نے لکھے ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. جو نور مصطفیٰ ہے اور خیر الانام ہے، جو نور مصطفیٰ ہے اور خیر الانام ہے، مشہد کے اس شہید پہ میرا سلام ہے. سبحان اللہ. مشہد کے اس شہید پہ میرا میرا سلام ہے. سلام ہے. واہ 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 دین خدا کی خاطر جو ہو گیا فدا، واہ. دین خدا کی خاطر جو ہو گیا فدا، مولا رضا ہے وہ ضامن امام ہے. مولا سبحان رضا ہے وہ اللہ. سبحان اللہ. ضامن امام ہے. ورثے میں پائی جس نے قربانیوں ایثار، ورثے میں پائی جس نے قربانیوں ایثار، وہ مقصد حسین کا احتشام ہے. وہ مقصد حسین کا احتشام ہے. مقتا ہے پاتے ہیں فیض جن سے جنوں بشر جہاں میں، پاتے ہیں فیض جن سے جنوں بشر جہاں میں، دلشاد ان کے در کا بس ایک غلام ہے. اس کے بعد میں گزارش کروں گا ہمارے اگلے دوست، ہمارے مہمان جناب سکندر نقوی صاحب سے آئیے اور اپنا سلام پیش کیجئے. جناب سکندر نقوی صاحب. صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. سکندر نقوی صاحب تو غالباً نہیں ہے، تو نیکسٹ آپ انوائٹ. نیکسٹ جی ہاں بالکل، ہمارے جانے پہچانے دوست جناب سعید اظہر صاحب آئیے اور اپنا کلام پیش کیجئے. جناب سعید اظہر صاحب. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم وعجل صلی علی محمد. فرجهم. السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی صاحب. وعلیکم السلام. جی جی بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ مولانا صاحب اور ماشاء اللہ ہوسٹ. میں بس 2 جو ہے سلام کے شعر پیش کروں گا. اس کے بعد چونکہ یہ دن اہل حرم کے اوپر جو مصیبتیں اس کے بھی چل رہے ہیں اور چہلم قریب ہے، تو میں ایک کلام اسپیشل پیش کرنا چاہتا ہوں. صلوات بھیجے بابا بلند. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم.
اے غریب الوطن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا، وارث بے کفن یا امام رضا، ہے ستم زہر کا دونوں سہ کر گئے، بالیقین لاڈلے دونوں زہرا کے تھے، ہے ستم زہر کا دونوں سہ کر گئے، بالیقین لاڈلے دونوں زہرا کے تھے، ایک امام حسن ایک امام حسن ایک امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا۔ صلوات بھیجو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی بہت خوب عادل بھائی، سبحان اللہ۔ اللہ۔ یہ خصوصاً کلام ہے ریحان آدمی صاحب کا، جو کہ بی بی زینب کے لیے ہے، اور مطلب ان کے بہترین جو کلام انہوں نے لکھے اس میں سے ہے۔ ان کی اس کے لیے آپ ثواب کے لیے ایک باواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک ذاکر شام پہنچا دل میں لے کر یہ خیال، دیکھ کر بازار اور دربار پوچھوں یہ سوال، سر برہنا جب تھی زینب بے کفن صحرا کا لال، سر پہ سورج چل رہا تھا جس گھڑی چونٹی کی چال، فاصلہ بازار سے در بار تک طے جب کیا، وقت اس مشکل سفر میں کتنا بی بی کو لگا، مرقد زینب پہ پہنچا اور مجاور سے کہا، اے مجاور مرقد زینب کا مجھ کو یہ بتا، تے سفر بازار سے در بار تک میں نے کیا، وقت مجھ کو اس سفر میں چند سات کا لگا، اس ذرا سے فاصلے کو خواہر شبیر نے کتنی سات میں کیا طے زینب دلگیر نے، رو دیا سن کر مجاور یہ سوال اور یہ کہا، ذاکر شبیر ہے سننے کا تجھ میں حوصلہ، تو نے طے یہ فاصلہ جو چند سات میں کیا، یہ سفر زینب کا صدیوں کے برابر ہو گیا، 30 گھنٹوں میں یہاں تک پہنچی بنت فاطمہ، گرد تھے لاکھوں تماشا کی ہزاروں اشقیاء، اور میری بہنوں گھڑی ہے اس قدر احساس کی،
تھی بہن عباس کی نظر عوام الناس کی، بے ردائی بے گھری اور اس پہ شدت پیاس کی، کہتی تھی مل جائے چادر پرچم عباس کی، ساعت شام غریبا یاد وہ عباس کی، جب نہ تھا کوئی بھی وارث ماں سوائے بے کسی، غمزدہ کے ہاتھ میں ایک چوک خیمہ گئی، بن گئی زینب علی عباس بھی شبیر بھی، سہم بچوں کے لیے بنت علی تھی پہرہ دار، سہم بچوں کے لیے بنت علی تھی پہرہ دار، سب کو دیتی تھی تسلی خود مگر تھی اشک بار، ایک ذاکر شام پہنچا دل میں لے کر یہ خیال، بہت عمدہ، صاف فرمایا آپ نے، جزاک اللہ۔ اب میں گزارش کروں گا جناب ولی رضوی صاحب سے آئیے اور سلام پیش کیجئے۔ جناب ولی رضوی صاحب، صلوات بر محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم بہت شکر گزار ہوں میں اردو فاؤنڈیشن کے تمام ممبرز کا، بالخصوص غضنفر جعفری بھائی کا، کہ جنہوں نے مجھے اس عبادت میں شرکت کا ثواب کرنا عطا کیا، نصیب فرمایا، اور اس کے علاوہ ایک دعا کرتے ہیں امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ جتنے زائرین ہیں اور جتنے آپ سامعین ہیں، بالخصوص جو زائرین جو زخمی ہیں، وہ سب ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں جہاں جہاں آپ لوگ موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بی بی زینب سلام علیہ کے شان میں چند اشعار سلام کے۔ بسم اللہ۔ دیے تھے جتنے فضائل خدا نے زینب کو، دیے تھے جتنے فضائل خدا نے زینب کو، ہے اتنے درد دیے کربلا نے زینب کو، دیے تھے جتنے فضائل خدا نے زینب کو، علی کی بیٹی بچاتی رہی نبی کو مگر، علی کی بیٹی بچاتی رہی سبھی کو مگر، کہیں کوئی نہیں آیا بچا سب کو، فضائل خدا نے زینب کو، جہاں بھی نیزے پہ ٹھہرا سرے عباس،
सही है जहाँ भी नेज़े पे ठहरा वहीं सरे बस, अरे वहीं लगा गए ताजियाने ज़ैनब को दिए थे जितने फज़ाइल, खुदा ने ज़ैनब को अली बचाते बचाते जहाँ बतूल रुकी, अली बचाते बचाते जहाँ बतूल रुकी, ये फर्ज सौंप दिया फातिमा ने ज़ैनब को थे जितने, सरे हुसैन उठाया लईन जुल्फों से, सरे हुसैन उठाया लईन जुल्फों से, अरे ये दर्द भूलेगा कैसे न जाने ज़ैनब को दिए थे जितने फज़ाइल, खुदा ने ज़ैनब को अली की बेटी रिदाओं का दर्द भूल गई, अली की बेटी रिदाओं का दर्द भूल गई, अरे पुकारा नाम से जब ज़ैनब को, और जहाँ खड़ी थी शराबी के सामने ज़ैनब, जहाँ खड़ी थी शराबी के सामने ज़ैनब, अरे वहाँ, अरे वहीं पे देख रहे हैं ज़माने ज़ैनब को दिए थे जितने फज़ाइल, खुदा ने ज़ैनब को है उतने दर्द दिए करबला ने ज़ैनब को, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मैं आखिर में गुजारिश करूंगा जनाब हसनैन नकवी साहब से, आइए और सलाम पेश कीजिए। जनाब हसनैन नकवी साहब, सलावत बर मोहम्मद मोहम्मद। बहुत शुक्रिया दिलशाद भाई। मौलाना साहब की बिस्मिल्लाह चार मिसरे में पढ़ रहा हूँ। मेरी वालदा खुद भी सोच खान थी और मरसिया पढ़ती थी, तो ये चार मिसरे वो बहुत पढ़ा करती थी।
माशाअल्लाह। वही आप लोगों के सामने पेश खिदमत है। अता एक साल बाद भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली की बेटियां जिंदा में जब असीर हुई, अली की बेटियां जिंदा में जब असीर हुई, मुसीबतें हरमे शाह पे कसीर हुई, मुसीबतें हरमे शाह पे कसीर हुई, इमाम ज़ादिया हाकिम की दस्तगीर हुई, इमाम ज़ादिया हाकिम की दस्तगीर हुई, गमे हुसैन में शहज़ादियाँ फ़कीर हुई, अली की बेटियां। सलवात भेजिए। माशाअल्लाह। एक मुख्तसर सा सलाम पेश खिदमत है। जी जी बिस्मिल्लाह। शाहों का तस्करा है न लश्कर की बात है, शाहों का तस्करा है न लश्कर की बात है, जो करबला में लुट गया उस घर की बात है, जो करबला में लुट गया उस घर की बात है, शाहों का तस्करा है। जिक्र हमें हुसैन हमें क्यों न हो अजीज, जिक्र हमें हुसैन हमें क्यों न हो अजीज, खुशनुदिए खुदा पैगंबर की बात है, खुशनुदिए खुदा पैगंबर की बात है, शाहों का तस्करा है। मजलिस भी एहतजाज है हर जुल्म के खिलाफ, मजलिस भी एहतजाज है हर जुल्म के खिलाफ, पैगाम अदल मातम सरवर की बात है, पैगाम अदल मातम सरवर की बात है, होगी न करबला की कभी खत्म दास्ता, होगी न करबला की कभी खत्म दास्ता, कहने को यूं तो सिर्फ 72 की बात है, शाहों का तस्करा है। किस किस को रोए अहले हरम हाय क्या करें, किस किस को रोए अहले हरम हाय क्या करें, है उम्र भर का दाग भरे घर की बात है उम्र भर का दाग भरे घर की बात है, ये इम्तिहान सब्र बहुत सख्त है हुसैन, ये इम्तिहान सब्र बहुत सख्त है हुसैन, महजर में बेरिदाए काहर की बात है, शाहों का तस्करा है। कासिद को क्या जवाब दे इस बात का हुसैन, कासिद को क्या जवाब दे
اس بات کا حسین صغرا کے ختم شادی اکبر کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے سوزے غم حسین، ملا جس کو مل گیا سوزے غم حسین، ملا جس کو مل گیا، انجم یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، انجم یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے نہ لشکر کی بات ہے، جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کی بات ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ حسنین بھائی، جزاک ماشاءاللہ اللہ، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ آپ کی قبول کرے عبادت۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد محمد۔ وعلی محمد۔ اب اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں مولانا کو خطاب کے لیے، ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص آج کی اس مجلس کے بانی جناب جان رضوی صاحب کے مرحومین کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور ان سب مرحومین کے لیے جن کا والا کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہم علی اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب میں گزارش کروں گا جناب مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب سے آئیے اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیے جناب ریحان حیدر زیدی صاحب۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا، مولانا و مقتدانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال مولانا الإمام علي ابن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه 3 خصال، سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ سے آپ حضرات نے بہترین سلام اور اشعار بارگاہ مولا میں پیش کیے، اور شروع ہی سے آئے ولایت کی تلاوت جناب جعفری صاحب کے ذریعے سے، اور پھر 2 آئے جوشن کبیر، ایک مجلس نورانی کیفیتوں کی طرف خود بخود ابتدا ہی سے چلتی چلی گئی، اور ماشاءاللہ سے بانی ہیں آج کی مجلس کے جان رضوی صاحب، لہذا میں بھی اپنی طرف سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترم جناب جان رضوی صاحب کے جو مرحومین ہیں اور آپ سبھی حضرات کے مرحومین اور بالخصوص پارا چنار کے جو شہداء سبھی کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحيم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. اللهم صل علی محمد و علی محمد. پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے اور شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما، اور جتنے زائران امام حسین علیہ السلام ہیں ان کو سلامتی کے ساتھ روضہ امام علیہ السلام تک پہنچا، اور ان کی جان مال عزت آبر و ناموس کی حفاظت فرما، جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار آل محمد کے صدقے میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور آپ حضرات جتنے شرکائے مجلس ہیں اگر کوئی خاص حاجت لیے ہوئے ہیں تو حاجت کو پورا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھ دے محمد علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ان 4 مصروں سے شروع کروں گا کہ عرب سے آپ کے آئے کہ ایمان کی بہار آئی، عجم نے پائی عزت مرکز اہل ولا ہو کر، بہت مشتاق تھے اہل عجم نور رسالت کے، کیونکہ عجم میں تو نور رسالت آیا ہی نہیں تھا، کہ بہت مشتاق تھے اہل عجم نور رسالت کے، زمین توس کا چمکا ستارہ نقش پا ہو کر۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے آقا مولا حضرت امام علی رضا علیہ السلام رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جانشین، مسلمانوں کے 8ویں امام، اور سلسلہ امامت کی، سلسلہ عصمت کی 10ویں کڑی۔ آپ کے والد ماجد جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور آپ کی والد ماجدہ جناب ام البنین، عرفیت ہے آپ کی اور نام آپ کا نجمہ خاتون ہے۔ جناب نجمہ خاتون، میں نے اس لیے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہمارے یہاں ائمہ اہل بیت کے والد ماجد کا نام تو سبھی جانتے ہیں، اور وہ بڑی آسان سا چونکہ طریقہ ہے کہ ہر امام سے پہلے جو امام ہے وہ والد ماجد ہیں، لیکن والدہ کے بارے میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں، انہیں نام یاد معصومین علیہ السلام کی والدہ گرامی کے سوائے مشہورین کے نہیں یاد رہ پاتا، لہذا جناب نجمہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ جناب نجمہ کے متعلق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بلکہ جناب نجمہ کے متعلق علماء کا بیان ہے کہ آپ کا شمار اشراف عجم میں تھا، یعنی ایک خاندان سے ایسے تھیں کہ جس کا شمار کیا جاتا تھا کہ یہ بہت عظیم خاندان ہے۔ اور جناب نجمہ خاتون جو تھیں عقل و دیانت کے لحاظ سے افضل النساء تھیں، چونکہ جناب حمیدہ خاتون جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ام البنین یعنی جناب نجمہ خاتون سے بہتر کسی اور خاتون کو نہیں پایا اپنے زمانے میں۔ تو علی ابن مسم کہتے ہیں کہ حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حکم دیا تھا جناب حمیدہ خاتون کو کہ ام البنین کی شادی امام موسیٰ کاظم سے کرنا، یعنی کتنی با وقار خاتون ہے جناب نجمہ خاتون کہ رسول اللہ نے جناب ام حمیدہ سے کہا کہ تم اپنے بیٹے 7ویں امام موسیٰ کاظم کی شادی نجمہ خاتون سے کرنا، کیوں؟ سیلد منہا غیر اہل الارض، کہ ان سے قریب ایک ایسا فرزند پیدا ہونے والا ہے جو مادر گیتی کی آغوش میں بسنے والوں میں سب سے بہتر ہوگا۔ کمال ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام کی شخصیت اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے امام معصوم ہے، منصوص من اللہ ہے، بہتر ہوگا۔ اور اس میں بہت سارے افراد نے، جیسے علامہ محمد رضا بھی لکھتے ہیں کہ جناب ام البنین حسن و جمال اور زہد اور تقوی میں اپنی آپ نظیر نہیں رکھتی تھیں، یعنی خود ایک اس شخصیت پر فائز تھیں کہ ان کا جیسا کوئی دوسرا اس زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا۔ امام علیہ السلام منصوص ہیں اللہ کی جانب سے، معصوم ہیں اللہ کی جانب سے،
عالم زمانہ ہیں اور افضل کائنات ہیں، یہ صفات ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ بلکہ ہم غیروں کی اگر بات کریں تو علامہ ابن حجر مکی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں جلیل القدر اور عظیم المرتبت تھے۔ اور علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں امام رضا کے لیے کہ آپ کی باتیں پر از حکمت اور آپ کا عمل درست تھا اور آپ کا کردار محفوظ عن الخطا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عظیم عظمت تھی کہ غیروں نے بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو مانا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان سے بڑھ کر عالم زمانہ اور ان سے بڑھ کر عبادت گزار، ان سے بڑھ کر امامت کا کوئی دعوے دار، ان سے بڑھ کر امامت کی فضیلتیں کوئی اور رکھنے والا کائنات میں اس زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا۔ ہمارے مذہب تشیع میں علماء مورخین جو ہیں جنہوں نے تاریخ کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ 11 ذی القعدہ 153 ہجری میں بروز پنجشنبہ یعنی جمعرات کے دن مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور آپ کی ولادت کے متعلق علامہ مجلسی نے اور علامہ محمد پارسا یہ انہوں نے بھی تحریر کیا کہ جناب ام البنین کا کہنا ہے کہ جب تک امام علی رضا میرے بطن میں رہے، میرے شکم میں رہے، مجھے حمل کی گران باری مطلقاً محسوس نہیں ہوئی۔ یعنی جس طریقے سے اور نور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے والدہ ماجدہ کے شکم مطہر میں تھا، اسی طریقے سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نور اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں تھا۔ تو بالکل اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا جناب نجمہ خاتون کو کہ بار حمل جو زمانے کی خواتین کو ہوتا ہے، بلکہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں خواب میں تسبیح، تحلیل، تمجید اور تحمید کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ ہمیشہ میں سنتی تھی کہ سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی، لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی، الحمدللہ کی آوازیں آ رہی۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت بسعادت ہوئی ہے زان گرامی، تو آپ نے زمین پر تشریف جب آپ لائے ہیں تو لاتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا، اور آسمان کی طرف چہرہ کرنے کے بعد لمحہ مبارک آپ کے جنبش دینے لگے اور آپ اللہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی دوران ولادت کے فوراً بعد ہی جب آپ نے اپنے زمین پر ہاتھ ٹیکے ہیں اور اللہ سے گفتگو کر رہے تھے تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ اے نجمہ خاتون، تمہیں خداوند عالم کی یہ عنایت اور کرامت مبارک ہو۔ اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مولود مسعود کو اپنی آغوش میں لیا اور دانے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی، تاکہ یہ سنت باقی رہے جو پیغمبر کی سنت امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے چل رہی تھی۔ اب نام گزاری کا موقع آیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوح محفوظ کے مطابق اور رسول اللہ نے جو معین فرمائے تھے نام، آپ کا نام علی رکھا، اسی نام سے موسوم فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے رسول اسلام نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بیان فرما دیے تھے، اور آپ تیسرے علی ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ نام بھی آپ نے اپنے دادا کا پایا، مولا کائنات کا نام، اور آپ نے کنیت بھی اپنے دادا کی پائی ابو الحسن۔ مولا کائنات کی کنیت بھی ابو الحسن تھی، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت بھی ابو الحسن۔ اب لقب جو آپ کے ہیں، القاب ہیں، بہت سارے لقب ہیں آپ کے، ٹائٹل ہیں، صابر ہے، ذکی ہے، ولی ہے، رضی ہے، وسیع ہے، وہ اشہر رضا۔ لیکن سب سے مشہور ترین جو آپ کا قول ہے، وہ جو آپ کا لقب ہے، وہ رضا ہے، جیسا کہ علماء نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ لقب رضا کی توجیہ کے لیے علامہ طبرسی نے اس بات کو بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آسمان و زمین میں خداوند عالم، رسول اکرم اور ائمہ طاہرین، بلکہ تمام مخالفین اور موافقین سب آپ سے راضی تھے، اس لیے آپ کا لقب رضا رکھا گیا۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تھا، اور بزنتی نے روایت کی ہے، اور بزنتی ایک عظیم راوی ہے، ان کی بڑی روایات ہیں امام رضا سے۔ انہوں نے بزنتی نے امام موسیٰ کاظم
بزنطی نے امام علی رضا، امام محمد تقی الجواد 3 معصومین کا زمانہ دیکھا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب یہ کہا کہ مامون رشید نے لفظ رضا آپ کے والد ماجد کو جو ہے وہ ٹائٹل دیا ہے، یعنی امام محمد تقی الجواد علیہ السلام سے جب کہا گیا تو امام نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، یہ لقب خدا اور رسول کی خوشندی کا جلوہ بردار ہے، ان کا دیا ہوا یہ لقب نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کا جہاں تک تعلق ہے عزیزان گرامی، اور پوری زندگی اگر امام علیہ السلام کی بات میں آپ حضرات کی خدمت میں کرتا بھی رہوں اور ان کی روایات کو پیش کروں، تو آپ کو مل جائے گا امام رضا علیہ السلام کے اخلاق، عادات اور ان کی خصلتیں، یعنی کس طریقے سے امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے درمیان اور دشمنوں کے درمیان جو ہے وہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ ملتا ہے کہ تحریر کرتے ہیں علماء اسلام کے امام علی رضا علیہ السلام نے کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ گفتگو کرنے میں سختی نہیں کی۔ امام رؤوف تھے نا، کرم کرنے والا امام تھا، رحم کرنے والا امام تھا، کریم تھے نا۔ جب بھی آپ کسی سے گفتگو کرتے تھے بڑی نرم گفتگو کیا کرتے تھے، اس میں سختی نہیں ہوتی تھی، اور کبھی کسی بات کو قطع نہیں فرمایا، یعنی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات نہیں کاٹتے تھے، صحیح سے پہلے اس کی بات سنتے تھے۔ آپ کے مکارم عادات میں سے تھا جب بات کرنے والا اپنی بات ختم کر لیتا تھا تب آپ اپنی بات کا آغاز فرماتے تھے۔ کمال ہے میرے مولا امام علیہ السلام کا۔ اس بات سے ایک نتیجہ تو ہم نکال سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اکثر اختلافات برادری کے درمیان میں جب ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات نہیں سنتا ہے۔ اگر ایک دوسرے کی پہلے صحیح سے بات سن لی جائے پھر اس کی بات جو ہے سننے کا جواب دیا جائے تو شاید اتنے اختلافات نہیں ہوں گے۔ امام علیہ السلام کسی کی حاجت روائی اور کام نکالنے میں حت المقدور کوشش کرتے تھے۔ آپ ٹالتے نہیں تھے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا، نہیں میرے بس کی بات نہیں۔ امام کی خاصیت یہ تھی، امام کے صفات میں ایک صفت یہ تھی کہ امام جب گفتگو کرتے تھے اور امام سے کوئی سوال کرتا تھا تو امام اس کو ٹالتے نہیں تھے۔ امام علیہ السلام کبھی بھی اپنے ہم نشین کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ امام کے کردار اور امام کے عادات میں سے تھا جانے گرامی، یعنی جب کسی بس میں بیٹھے، محفل میں بیٹھے تو آپ اپنے پیر نہیں پھیلاتے تھے۔ یہ غیر مہذب طریقہ سوائے مجبوری کے، اگر کوئی خدا نخواستہ پیروں کی بیماری ہو ایک الگ مسئلہ، لیکن اور دوسری چیز جو امام علیہ السلام کی تھی، اہل محفل کے روبرو تکیہ لگا کر بھی نہیں بیٹھتے تھے آپ، جیسے اس زمانے میں مجلس ہو رہی اور جوان طبقہ بھی ہمارا دیواروں کا سہارا لے کے بیٹھتا۔ امام کی صفت میں یہ تھا، امام کے اخلاق میں یہ تھا کہ امام علیہ السلام کبھی بھی دیوار سے اپنی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے تھے۔ کبھی غلاموں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، کبھی نہیں کہتے تھے۔ امام علیہ السلام دیکھیں چھوٹی چھوٹی مکارم اخلاق ہے جو میں آپ کی خدمت میں امام کی سیرت پیش کر رہا ہوں اور بڑی سادگی کے ساتھ میں باتیں پیش کر رہا ہوں۔ امام کی سیرت میں ایک بات یہ بھی پائی جاتی تھی، آپ کسی کے سامنے تھوکتے نہیں تھے، جیسے ہم راہ چلتے میں کسی کے سامنے تھوکتے نہیں۔ امام کسی کے سامنے اپنی بینی مبارک کو صاف نہیں کرتے تھے۔ امام کبھی قہقہ لگا کر ہنستے نہیں تھے، یہ امام کی صفات میں سے تھا، امام کی خاصیت میں تھا کہ آپ قہقہ لگا کر کبھی نہیں ہنستے تھے۔ کندھا زنی کے موقع پر آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ جب لوگ قہقہے مارتے تھے تو امام علیہ السلام جو ہے اس وقت صرف مسکرا کے بات کو ختم کر دیتے تھے۔ امام علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ امامی کا فرمان ہے زان گرامی کہ امام علیہ السلام کے لیے ملتا کہ امام نے ارشاد فرمایا جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھے گا تو خداوند عالم اس کو پورے مہینے کے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے، امام رضا علیہ السلام کا۔ امام علیہ السلام کی خاصیات میں کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ جہاں ایسے خصائص اور ایسے خصوصیتیں اور ایسی صفتیں، ایسی خصلتیں امام میں پائی جاتی تھی، وہاں امام علیہ السلام کے جو مرویات ہیں، جو ارشادات ہیں، جو طب رضا میں آپ کو مل جائیں گے،
امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے منقع کا استعمال کیا کرو، منقع کھایا کرو، یہ تمہارے شکم کو دور کرے گی، یہ تمہارے بلغم کو دور کرے گی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے طب پہ بھی بہت کام کیا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں شہد میں شفا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا، اگر کوئی شہد تمہیں ہدیہ کرے کوئی بھی ہو تو اسے واپس مت کرو۔ امام ارشاد فرماتے ہیں گلاب جنت کے پھولوں میں ایک پھول ہے، بے نفشہ کا تیل سر میں لگانا چاہیے انسان کو، اس کی تاثیر گرمیوں میں سرد ہوتی ہے اور سردیوں میں گرم ہوتی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جو زیتون کا تیل سر میں لگائے یا کھائے اس کے پاس 40 دن تک شیطان نہیں آتا۔ اللہ اکبر، زیتون کی کتنی بڑی فضیلت امام نے ارشاد فرمائی۔ زیتون کا تیل جو کھا لے یا اپنے سر میں لگائے تو اس کے نزدیک 40 دن تک شیطان نہیں آئے گا۔ امام ارشاد فرماتے کہ صلہ رحم، رشتہ داروں سے اچھا رابطہ رکھنا اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے، عمر میں زیادتی ہوتی ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی شخص کسی عورت کا مہر نہ دے، مہر رکھ تو لیتے ہیں اگر ادا نہ کرے، یا مزدور کی اجرت نہ دے، تو امام ارشاد فرماتے ہیں یا کسی کو فروخت کر دے اور اس کی اجرت نہ دی جائے، وہ شخص بخشا نہیں جائے گا۔ امام فرماتے کہ قرآن پڑھا کرو، شہد کھایا کرو، دودھ پیا کرو، اس لیے کہ اس سے حافظہ بڑھتا ہے، میموری بڑھتی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی فضیلتیں بتائیں۔ امام ارشاد فرماتے کھانے کی ابتدا نمک سے کیا کرو کیونکہ اس سے 70 بیماریوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ارشاد فرماتے گوشت کھایا کرو، گوشت کھانے میں شفا ہے اور مرض دور ہو جاتا ہے۔ امام ارشاد فرماتے مسور 70 انبیاء کی پسندیدہ خوراک ہے، مسور کی دال جو ہوتی ہے اسے کھایا کرو، اس سے دل نرم ہوتا ہے، اس کے کھانے سے انسان بھوکا نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں مسور کی دال کھانے سے دل نرم ہوتا ہے اور آنسو بنتے ہیں۔ امام ارشاد فرماتے جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے تو ایسے شخص کے کان میں اذان کہنی چاہیے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ بد اخلاق ہو جائے گا۔ امام ارشاد فرماتے کھانا ٹھنڈا کھایا کرے۔ اب بتائیے کتنی صفات ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آخر میں امام کی ایک حدیث، ایک تو وہ حدیث جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی، یہ تمام صفات ہے، وہ سارے موضوعات جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہیں، مدینے سے بغداد جانا، پھر واپس آ جانا، پھر مدینے کے بعد خراسان جانا، وہ ساری زندگی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ عشر خصال۔ امام ارشاد فرماتے کہ کسی بھی مسلمان انسان کی عقل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر 10 خصلتیں نہ پائی جاتی ہوں، یعنی 10 چیزیں اس کے اندر نہ پائی جاتی ہوں تو اس کی عقل مکمل نہیں ہو سکتی۔ الخیر منہ معمول والشر منہ معمول۔ اللہ اکبر۔ امام ارشاد فرماتے وہ شخص جو اپنی عقل کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو 10 صفتیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اس سے خیر اور نیکی کی امید کی جا سکتی ہو، لوگ اس سے امن و امان میں رہتے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ انسان سے جو سامنے والا انسان ہے، جب اس ہم خیر کی امید کریں گے تو وہ خیر کی امیدوں کو پورا کر دیتا ہو، اور لوگ اس سے امن و امان میں رہیں، یعنی اس کے شر سے محفوظ نہ رہیں، اس کے شر سے ڈریں نہ، اس کے شر سے خوف میں نہ آئے۔ یہ 2 صفتیں بڑی کمال کی ہیں انسان کی عقل کو مکمل کرنے کے لیے۔ یعنی ایک تو خیر کی امید کریں، دوسری امید ہم اس سے یہ کریں کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انسان عاقل وہ ہے کہ جو دوسروں کی مختصر سی نیکی کو بڑا سمجھے۔ دوسرے جو نیک کام کرتے ہیں نا، سمجھے ماشاءاللہ بھی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا، یعنی اس کی چھوٹی سی نیکی کو بھی بڑا سمجھیے۔ کسی نے گلاس پانی پلایا، انہوں نے نیکی کی ہے، اس کی نیکی کو ہمیں بڑا سمجھنا ہے، اور اپنی خیر کثیر کو بھی ہم ناچیز سمجھیں۔ ہم نے اگر بہت بڑا بھی کار خیر کیا ہے نا، سوچے نہیں یہ تو چھوٹی سی ہماری خدمت ہے، کیوں؟ اس کے اندر انکساری آئے گی، اس کے اندر اپنے نفس پہ کنٹرول آئے گا، اور جب اپنے نفس پہ ہم کنٹرول کریں گے اور انکساری ہمارے اندر آئے گی تو یہ عمل ہمارا بہت بڑا بن جائے گا۔ یعنی ہم اپنے کار خیر کو بڑا نہ سمجھیں، اپنے کار خیر کو چھوٹا سمجھیں، اور دوسرے کے چھوٹے کار خیر کو ہم
बड़ा समझे। अल्लाह अकबर। फिर इमाम इरशाद फरमाते अक्ल उसकी मुकम्मल होगी, उससे जितनी भी हाजतें मांगी जाए वो हाजतें मांगने में थक ना जाए। यानी सामने वाला आदमी जिससे हम हाजत, फर्ज कर लीजिए हम अहमद से कोई हाजत तलब कर रहे हैं और अहमद से हम इस बात को कहें भाई हमारी हाजत है, तो अहमद ये ना कहे भाई मैं तो थक गया तुम्हारी हाजतों से, मैं पूरी नहीं कर सकता। कहते अक्ल इसका मकसद मुकम्मल नहीं हुई है। और फिर इमाम इरशाद फरमाते अपने उम्र में तलबे इल्म से उगता ना जाए आदमी, बल्कि तलबे इल्म करता रहे, तालिब इल्म हमेशा बना रहे, अक्ल उसकी जब मुकम्मल होगी। फिर इमाम इरशाद फरमाते खुदा की राह में गुर्बत उसके नजदीक मालदारी से बेहतर है। अगर कोई इंसान गरीब भी है ना, किनात करे उसके ऊपर, गरीब है तो ये कहीं बेहतर है उस रास्ते से जो किसी के सामने जिल्लत का सामना करना पड़े। अल्लाह अकबर, क्या जुमला है मेरे मौला का, कमाल का जुमला। मौला इरशाद फरमाते अगर हम फकीर हैं, गरीब हैं, तो ये कहीं बेहतर है कि किसी के सामने हम जलील करार दिए जाएं। अल्लाह अकबर, कोई हमें जलील समझे। इमाम इरशाद फरमाते हैं जाने गिरामी कि जिस किसी को भी देखे कह दे कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर और ज्यादा परहेजगार है। ये ना कहे कि मैं उससे ज्यादा परहेजगार हूं, नहीं, बल्कि ये कहे कि वो शख्स मुझसे ज्यादा परहेजगार है। इमाम की जिंदगी में जाने गिरामी चलते चलते भी इमाम अलैहिस्सलाम ने मोमिनीन की खसलतें बयान फरमाई। ये 10 वो खसलतें थी जो मोमिन की अक्ल को पूरा करते हैं। 3 सिफतें मोमिन की ऐसी बताई इमाम ने कि 3 सिफतें मोमिन के अंदर होनी चाहिए, जब ही मोमिन मोमिन कहलाने के लायक है और मोमिन कामिल बनेगा। पहली सिफत यह है कि अल्लाह की सुन्नत मोमिन के अंदर होनी चाहिए। दूसरी सिफत यह है कि नबी की सुन्नत मोमिन के अंदर होनी चाहिए। तीसरी सुन्नत यह है कि वली खुदा की सुन्नत मोमिन के अंदर होनी चाहिए। जब मेरे मौला से पूछा गया मौला आप ये बताइए कि अल्लाह की सुन्नत क्या है जो मोमिन के अंदर हो, तो एक मरतबा मौला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की सुन्नत यह है कि दूसरे लोगों के जो ऐब हैं उन्हें छुपा के रखे मोमिन, जैसे अल्लाह छुपाता है। कमाल है। मुलाहिजा फरमाइए, मेरे साथ रहिए जाने गिरामी बस आखिरी लम्हात में। यानी जो दूसरों के ऐब हैं अगर हमें पता चल गए, हम छुपा के रखें, दूसरों से बताएं नहीं, ये मोमिन की अलामत है। अल्लाह ऐसे ही तो करता, फला युज़हिरु अहदुन अहदा, खुदावंद आलम किसी के ऐब को किसी के ऊपर जाहिर नहीं करता है बल्कि छुपा के रखता। इमाम भी इरशाद फरमाते अल्लाह की सुन्नत यह है कि मोमिन मुकम्मल उस वक्त मोमिन होगा जब उसके अंदर ये सिफात पाए जाए। जिस तरीके से इमाम हसन अस्करी का कौल है कि मोमिन की 5 अलामतें, उनमें से एक ज़ियारत अरबईन पढ़ना भी है, जो आजकल जमाना चल रहा है जिसमें हम बैठे हुए हैं। ज़ियारत अरबईन की मजलिस भी समझिए इसको, और इमाम रजा की शहादत की मजलिस भी इसको समझिए जाने गिरामी। वहां इमाम हसन अस्करी ने 5 अलामतें बताई हैं, यहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने 3 अलामतें बताई हैं। यहाँ सुन्नतें बताई हैं, वहां इमाम अलैहिस्सलाम ने अमाल की अलामतें बताई। वहां इमाम हसन अस्करी कहते हैं कि मोमिन की अलामत यह है कि ज़ियारत अरबईन पढ़े, मोमिन की अलामत यह है कि 51 रकात नमाज पढ़े। अल्लाह अकबर। मोमिन की अलामत यह है कि खाके शिफा पे सजदा करे। मोमिन की अलामत यह है कि वो दुआए कुनूत पढ़े। ये मोमिन की अलामत में से शुमार किया गया है। और अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ इमाम रज़ा इरशाद फरमाते हैं मोमिन की अलामत यह है अल्लाह की सुन्नत पे अमल करे, ताकि दूसरों के राजों को छुपाए। इसलिए का किसी ने तुम्हें राज बता दिया है तो उसको छुपा के रखो ताकि मोमिन की तौहीन ना हो जाए, हो सकता है उसने अल्लाह से अपने माफी मांग ली। दूसरी सिफत इमाम रज़ा इरशाद फरमाते हैं जाने गिरामी, इमाम ने इरशाद फरमाया नबी की सुन्नत होनी चाहिए। नबी की सुन्नत क्या है? वही 10 चीजें जिसे अक्ल मुकम्मल कर रही थी, उनमें की एक चीज यहाँ भी इमाम इरशाद फरमाते हैं। इमाम कहते हैं फमादारतुन्नास, नबी की सुन्नत यह है कि लोगों को सहारा दो। लोगों को सहारा देना नबी की सुन्नत है। जैसे नबी ने पूरा माल खदीजा इस्लाम की खातिर और दूसरों की खातिर लुटा दिया और खत्म कर दिया, इस तरीके से हम अपने नबी की सुन्नत पे चलते हुए, ईमान की अलामत पे ठहरते हुए लोगों को बताएं और उनको सहारा बने। और तीसरी चीज जो वली खुदा की सुन्नत, इमाम ने इरशाद फरमाई, जब लोगों ने पूछा मौला वली की सुन्नत क्या है, तो इमाम ने इरशाद फरमाया अस्सब्रु फिल बासाए व ज़र्रा, मोमिन की अलामत यह है कि वो सब्र करे जब उसको परेशानियां लाहक हो जाए, जब उसको नुकसान होने लगे तो सब्र करे, और नुकसान किसी भी किस्म का हो मोमिन की अलामत है कि सब्र करे। अजीजान गिरामी, बड़ा अहम मरहला है
ہم اپنی زندگی میں اگر سیرت امام رضا علیہ السلام کو اتاریں گے تو ہم کم سے کم اس لائق ہو جائیں گے کہ شیعان امام رضا علیہ السلام کہلانے کے لائق ہو جائیں۔ مومن کامل ہونا تو بہت بڑی بات ہے، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، لیکن ہاں امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والے اور امام رضا علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اتنی روایات بیان فرمائی ہے امام حسین کا غم منانے کے لیے۔ دیبل خزائی کو بلا کے امام کیا کہتے تھے؟ اے دیبل کہاں ہو، آؤ ذرا ہمارے جد کا مرثیہ تو پڑھو۔ اپنے گھر میں فرش ازم بچھاتا تھا یہ زمانے کا امام، بیچ میں پردہ حائل کرتے تھے امام، پردے کو ڈالتے تھے، اپنے گھر کی خواتین کو بلاتے تھے، دیبل سے کہتے تھے کہ تم ذرا مرثیہ تو پڑھو۔ اللہ اکبر، ملاحظہ فرمائیے، دیبل جب مرثیہ پڑھتے تھے تو امام گریا کرتے تھے، آنسو زارو قطار، اور گھر میں خواتین کی آوازیں رونے کی آتی تھی، بانوان کی آوازیں رونے کی آتی تھی۔ اور جب دیبل پڑھ چکے تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا اس میں ایک شعر اضافہ اور کر لو، قبر و بتوس ولہا مصیبہ، اس میں یہ مصرع اور یہ شعر بھی ہمارا اضافہ کر لو کہ ہاں ایک قبر توس میں بنائی جائے گی اور بڑی مصیبت ہوگی اس وقت۔ تو دیبل نے ایک مرتبہ کہا مولا وہ کون سی قبر ہے جو توس میں بنائی جائے گی؟ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے میں قریب شہید کر دیا جاؤں گا سرزمین توس پر، اور مجھے وہاں پہ میرا قتل کر دیا جائے گا، میں شہید کر دیا جاؤں گا، میں مار دیا جاؤں گا۔ دیبل داڑے مار کے رونے لگے مولا ایسا نہ کہیے، دل ہمارا لرزتا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام ابا سلط سے کہتے ہیں ابا سلط دیکھو میں مامون کے دربار میں جا رہا ہوں، جب میں وہاں سے واپس آؤں گا اور میرا سر ڈھکا ہوا ہوگا تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا، کلام نہ کرنا۔ ابا سلط کانپنے لگے۔ ابا سلط امام کے رامی ہے نا، امام کے چاہنے والی صحابی ہیں، امام سے محبت کرنے والے ہیں۔ کہتے میرا مولا جب دربار مامون رشید میں گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا، کچھ دیر کے بعد میرا مولا واپس آیا تو سر ڈھکا ہوا تھا، تولیہ سے یہ کپڑے سے سر ڈھکا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا میں مولا سے گفتگو نہ کروں گا، میں آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد میں نے مولا کے حجرے کا دروازہ کھول دیا، میرا مولا حجرے میں چلا گیا، اور جانے کے بعد مولا نے دروازہ بند کر لیا اور اللہ سے راز و نیاز کرنے لگے۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ نورانی شخصیت ہے جسے مولا نے اپنے سینے سے لپٹا رکھا ہے اور رموز امامت اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ میں نے مولا کی اجازت سے دروازے کی کنڈی کو کھولا، کھولنے کے بعد کہا شہزادے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ یہاں تو میں نے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ میرے امام محمد تقی الجواد کہتے ہیں وہ خدا جو ہمیں مدینے سے یہاں بلا سکتا ہے، وہ خدا ہمیں اتنی بھی طاقت دیتا ہے کہ ہم دروازے کو کھول کے اندر چلے جائیں۔ ابا سلط کہتے ہیں میں نے دیکھا امام رضا سینے سے لپٹائے ہوئے اپنے بیٹے کو تھے، رموز امامت ان کے حوالے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹا تقی الجواد تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن پہنانا، اور دیکھو ایک پتھر اٹھانا فلاں جگہ پر وہاں میری قبر کھدی ہوئی ملے گی، وہاں مجھے دفن کر دینا۔ میں کہوں گا مولا آپ بہت خوش قسمت ہے، آپ کا بیٹا مدینے سے آ گیا، آپ نے رموز امامت اس کے سپرد کر دیے، بیٹے نے آپ کو غسل دیا، بیٹے نے آپ کو کفن پہنایا، وہ جنت سے کفن آیا، وہ امام رضا کو پہنایا گیا، بیٹے نے جنازے کو بڑی شان سے اٹھوا کر کے اسی جگہ پہ دفن کرایا جہاں پر امام علیہ السلام چاہتے تھے، اور قبر پہلے سے کھدی ہوئی تھی۔ آزادارک جملہ کو امام رضا بہت خوش نصیب ہے، آپ کو بیٹے کو وصیت کرنے کا موقع ملا، آپ کو غسل و کفن دیا گیا، لیکن ہائے میرا مولا حسین چند قدم پہ امام سجاد کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، بابا کا سر نو کے نیزہ پر تھا، بلکہ میں یہ کہوں پہلے تو بابا کے سینے پر شمر ملعون بیٹھا ہوا کن خنجر حسین کے گلہ مبارک پر پھیر رہا تھا، اور جب حسین شہید کر دیے گئے اور حسین کی شہادت ہو گئی سی، آندیاں چلنے لگی، زمین کربلا کو زلزلہ آیا اور آفتاب کو گہن لگا، تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹاؤ۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا کیا دیکھا میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ ہے۔ آزادار امام سجاد گئے، میں کہوں گا مولا امام رضا
آپ کو غسل کفن دے کے دفن کر دیا گیا، لیکن ہائے میرے مولا کا جنازہ 3 دن تک زمین کربلا پر بے غسل و کفن پڑا رہا۔ میرا مولا سجاد غیب سے آیا، اپنے بابا کو دفن کیا۔ یہ وہی قبر ہے جس قبر پہ نیام میں زینب کبریٰ ام کلثوم، سجاد اور باقر اور بی بی رہا ہو کے کربلا پہنچ رہی ہے۔ یہ 40 کے ایام ہے عزادارو۔ صرف 2 جملے پڑھ دوں، مجلس تلانی ہے تو معافی چاہوں گا، 2 جملے 40 سے متعلق پڑھ دوں، اس لیے کہ اگلی جو مجلس ہوگی تو رسول خدا سے متعلق ہوگی۔ عزادارو ایک جملہ میں پیش کروں، جناب زینب جب کربلا پہنچی ہے اور دور سے بھیا کی قبر کو دیکھا ہے تو آپ برداشت نہ کر سکیں، ناقے سے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا جناب زینب نے، اور کونیوں کے بل چلی زینب بھیا کی قبر پر پہنچی اور پہنچ کے بیان کرتی، بھیا تیری بہن زینب آئی ہے، اے بھیا میری چادر چھینی گئی، اے بھیا میری پشت پہ تاج آنے لگے، اے بھیا میرے بازو میں رسن بدی۔ آزاداروں بیان کرتی جاتی ہے، بیان کرتی جاتی ہے، ایک مرتبہ چیخ مار کے آواز دیتی، بھیا تیری قبر پہ زینب آئی ہے، تو نے ایک امانت دی تھی، اس امانت کی حفاظت نہ کر سکی زینب، اسے سکینہ کو زندان شام میں کھو کے آئی ہے۔ شاید حسین کی آواز آئی ہوگی، بہن زینب ہائے میری سکینہ۔ زینب کربلا پہنچی 40 منانے کے لیے۔ اللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون ما تم حسین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ مولانا، جزاک اللہ مولانا صاحب، ماشاء اللہ مولانا صاحب۔ نوحے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب سکندر نقوی صاحب ہیں نوحے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے نہیں زیارت کے لیے آپ دعوت زیارت کے لیے میں جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ عظم اللہ اجورنا و اجورکم، متوجہ زیارت اپنی جانب سے والدین، جملہ مومنین و مومنات، خصوصاً بانی مجلس کے جان رضوی تمام سے دعا ڈاکٹر صاحب اور ان کے اہل خاندان مرحومین کی جانب سے، ان تمام زائرین کی جانب سے جو مچھی میں اس وقت مصروف زیارت ہیں، مصروف عبادت ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ہر کو اپنے گھر تک واپس حفاظت سے پہنچائے، اپنے گھر والوں کے بسم اللہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین صاحب الفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیوخ بالجزا، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایہا المدفون بعرض توس، السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا والتحی، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتاً قتلتک ولعن اللہ امتاً ظلمتک ولعن اللہ امتاً سمعت بذالک فرضیت بہ، السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان،
الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیک یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن باتک علیہ بهذا الساعة واليوم قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى وتمتعه سبيلا يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ وسلم. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیں. سلامت رکھیے. اس سے پہلے کہ میں آج کی اس مجلس کی اجازت چاہیے، میں آخر میں ہمارے آج کی اس مجلس کے بانی جناب جان رضوی صاحب سے گزارش کروں گا آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. جناب جان رضوی صاحب. جی دلشاد صاحب، میرا اور میری مسز کا سلام ڈاکٹر غضنفر جعفری اور آپ کی اور جملہ شرکا کی خدمت میں. میں حسب سابق شکر گزار ہوں سب کا. آپ نے ایک نے جو بھی کنٹریبیوشن کیا یہ لائق تعریف ہے. اور آج تو اتفاق سے موقعاً بھی یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے اور 40 بھی ہے اور اس کی بھی رحمت ہیں. یہ بڑی سعادت ہے. میں اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں. اور فوراً اب جیسے بھی اس چھوٹے سے پروگرام میں ممکن نہیں ہے مگر میں سب کا شکر گزار ہوں آپ کے تعاون کا کہ آپ نے اس مجلس میں شرکت کی. اس سارا ثواب کے لیے. اور آج کی جو اس مجلس کا اس پروگرام کا حاصل ہے وہ محترم مولانا کی شاندار خطاب ہے. تحقیقی میں بڑا اپریشیٹ ہوں ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا کہ آپ نے انتخاب کیا مولانا کا. مولانا واقعی جید عالم ہے اور جب بھی جو تقریر کرتے ہیں اور اس میں موتی جھرتے ہیں. اور ہمیشہ سے میں سنتا ہوں اور حاصل ہوا ہے بہت کچھ. جو چیزیں کبھی پردے میں تھیں وہ سامنے آ گئی ہیں. ہمارے علم میں اضافہ ہی ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی درس گاہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اور سب کے لیے جو بھی شریک ہوتے ہیں کہ راستے کھلتے ہیں علم و دانش کے اور واقفیت ہو جاتی ہے جن چیزوں سے جن سے نہیں ہوئی ہے. تو بڑا علم ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں. ونس اگین ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو طول عمر عطا کرے سب لوگوں کو اور بہترین زندگی دے اور اس کو جاری اور ساری رکھے. آپ کے اس پروگرام کو ہمیشہ اسی طرح برکتیں نازل کرے مولا کی. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ جان رضوی صاحب، جزاک اللہ. خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ عبادت قبول کرے. آپ نے بالکل درست فرمایا. ہمیشہ ہمارے جو محترم مولانا ہے جج صاحب ٹو دا پوائنٹ ہر دن کی مناسبت سے وہ بہترین سپیچ بہترین خطاب کرتے ہیں جس کو سن کے واقعی بندے کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ہمیشہ بہترین سپیچ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اسی طرح ہمارے ساتھ وہ ہمیشہ قائم و دائم رہیں. آپ سب کی یہ اللہ تعالیٰ عبادت قبول کرے اور ہماری یہ رحمتیں ہم پر نازل فرماتا رہے. اس کے ساتھ ہی ہماری یہ آج کی شب جمعہ کا پروگرام اختتام کو پہنچا. سب ناظرین کا سامعین کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت دلشاد بھائی آپ کی نظامت جو ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ سے بہترین رہی. بہت شکریہ حسنین بھائی. آپ ماشاءاللہ بہت شکریہ. خوش رہیں، سلامت رہیں اور اسی طرح ہم ہمارے ساتھ ہمارے گلدستے میں ہمارے اس گلستان میں
डॉक्टर साहब ने जो सजाया है हम शामिल रहे हमेशा और दिलशाद साहब बस एक मैं सॉरी मैं आपसे इतना कहना भूल गया था, वो ये कि इंशाल्लाह अगली शब जुमा में हमारा सालाना आलमी मजलिस मुसालिमा है और इसमें तमाम आला शुरा तशरीफ ला रहे हैं जिनमें मंजर भोपाली भी हैं और भी माशाल्लाह डॉक्टर तकी आब्दी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं और भी वेरी गुड इंशाल्लाह डॉक्टर जरूर हाजिरी होगी। तो इंशाल्लाह सबसे 10 बस्ता गुजारिश है कि आप सब इंशाल्लाह तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह आमीन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह रहें जी। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।